دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج کی گفتگو کا محور اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر ہے جو ہر مسلمان کے دل میں بسا ہوا ہے۔ ہجرت مدینہ کے دوران پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر صدیق کا غار ثور میں قیام۔ یہ واقعہ ایمان، قربانی اور توکل کی ایک لازوال داستان ہے۔ بالکل، اور اس داستان کے مرکز میں ایک بہت گہرا سوال پوشیدہ ہے۔ جب دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر کی جو شدید فکر اور پریشانی تھی، اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ ہماری آج کی گفتگو اسی نقطے پر مرکوز ہوگی۔ جی، میرا موقف یہ ہے کہ یہ پریشانی پیغمبر کے لیے حضرت ابو بکر کی بے مثال انسانی محبت اور ذمہ داری کے احساس کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ یہ آپ کہہ لیں ان کی وفاداری کی معراج تھی۔ جبکہ میں اس واقعے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک حضرت ابو بکر کی یہ کیفیت اس عظیم سبق کے لیے ایک پس منظر فراہم کرتی ہے جو پیغمبر نے اپنی امت کو سکھایا، یعنی اللہ پر کامل توکل اور بھروسے کا سبق۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے نزدیک غار ثور میں حضرت ابو بکر کا اضطراب کسی بھی طرح ان کے ایمان کی کمزوری بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس محبت کی دلیل ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو یہ اپنی جان کا خوف نہیں تھا، یہ اس مشن کی فکر تھی، اس پیغام کے مستقبل کی فکر تھی جس کی ذمہ داری آپ جانتے ہیں پیغمبر کے کندھوں پر تھی۔ وہ صرف ایک ساتھی نہیں تھے، وہ اس امانت کے محافظ تھے۔ ان کا یہ رد عمل ایک ایسے وفادار دوست کا انتہائی فطری رد عمل ہے جو اپنی جان سے زیادہ اپنے رہنما کی حفاظت کو اہمیت دیتا ہے۔ اور یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ بھی نہیں ہے، ان کی پوری زندگی اسی جان نثاری کا ثبوت ہے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے خود اندر جا کر صفائی کرنا تاکہ کوئی موذی جانور تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب اسی گہری محبت اور عملی قربانی کا اظہار ہے۔ قرآن نے انہیں ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرا کہہ کر اس انسانی تعلق اور قربت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے، اور حضرت ابو بکر کی وفاداری پر بھلا کسے شبہ ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابو بکر کی فکر سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر غور کرنا ہوگا۔ آپ کا جواب تھا، اے ابو بکر، تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی خود اللہ ہے؟ اور قرآن کے الفاظ میں غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جواب، یہ محض تسلی کے چند الفاظ نہیں تھے، یہ انسانی فکر اور خوف کی حدود سے نکل کر الہی یقین اور سکون کی ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہونے کی دعوت تھی۔ یہ لمحہ ایک عام مومن کے فطری اضطراب اور ایک پیغمبر کے کامل توکل کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے، اور یہی فرق امت کے لیے سبق ہے۔ لہٰذا اس واقعے کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ جب تمام انسانی تدبیریں اور اسباب ختم ہو جائیں، تب بھی اللہ پر کامل بھروسہ ہی اصل طاقت ہے۔ میرے نزدیک حضرت ابو بکر کی فکر اس عظیم الہی سبق کے لیے ایک سٹیج کا کام کرتی ہے، لیکن ڈرامے کا جو مرکزی خیال ہے وہ پیغمبر کا توکل ہے۔ آپ نے اسے فطری اضطراب اور پیغمبر کے کامل توکل کا موازنہ قرار دیا، گویا ایک کیفیت کمتر ہے اور دوسری برتر۔ میں اسے اس طرح نہیں دیکھتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ حضرت ابو بکر کی یہ فکر محض خوف نہیں تھی، بلکہ گہری ذمہ داری کا احساس تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے ساتھ کائنات کی سب سے قیمتی ہستی ہے۔ ان کا اضطراب اس بات کی علامت تھا کہ وہ اس مشن کی نزاکت کو کس قدر سمجھتی تھی۔ یہ ایک ایسے شخص کی کیفیت ہے جو اپنی جان سے زیادہ اپنے مقصد کی حفاظت کو عزیز رکھتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، مگر پیغمبر کا جواب لا تحزن یعنی غم نہ کرو وہ پھر بھی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے۔ آپ نے غم اور فکر کو ذمہ داری کا نام دیا، لیکن پیغمبر اس کیفیت کو غم یعنی حزن قرار دے رہے ہیں اور اس سے منع فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مخصوص لمحے میں جب اللہ کی مدد کا وعدہ شامل حال ہو تو پھر فکر اور غم کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ ایک تعلیمی اور تربیتی لمحہ تھا۔ پیغمبر اپنے ساتھی کو محض تسلی نہیں دے رہے تھے، بلکہ انہیں یقین کے اس درجے پر لا رہے تھے جہاں اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کی ذات پر نظر رہتی ہے۔ لیکن کیا تربیت کے لیے ہمیشہ کسی کمی کی نشاندہی ضروری ہوتی ہے؟
میں نہیں سمجھتی کہ یہاں کسی قسم کی اصلاح مقصود تھی۔ میرے خیال میں یہ تعلق کی گہرائی کا اظہار تھا۔ ایک دوست اپنی فطری پریشانی کا اظہار کر رہا ہے اور دوسرا اسے کامل یقین کے ساتھ تسلی دے رہا ہے۔ یہ توکل کا درس ضرور ہے، لیکن یہ درس حضرت ابوبکر کے لیے نہیں بلکہ ان کے ذریعے پوری امت کے لیے ہے۔ خود حضرت ابوبکر کے لیے یہ لمحہ ان کی محبت اور قربت کا امتحان تھا جس میں وہ پورا اترے۔ ان کی فکر اتنی خالص تھی کہ اس کے جواب میں آسمان سے سکینت اور تسلی نازل ہوئی۔ فکر نہ کرو، میں نے بہترین منصوبہ بندی کی ہے، یا ہم محفوظ جگہ پر ہیں۔ انہوں نے تمام مادی اسباب کو نظر انداز کر کے صرف ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی: اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل کے تصور کی عملی وضاحت ہے۔ پیغمبر اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن ان پر بھروسہ کرنا وہ ایمان کے منافی ہو سکتا ہے۔ ہجرت کی پوری منصوبہ بندی دیکھ لیں، وہ انسانی تدبیر کی انتہا تھی، لیکن جب تدبیر کی حد ختم ہو گئی تو آپ نے بھروسہ بھی اسباب سے مکمل طور پر ہٹا لیا۔ یہ صرف دوستی کی تسلی نہیں، یہ نبوت کی تعلیم ہے، یہ ایمان کی اصل روح ہے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ نبوت کی تعلیم ہے، لیکن اس تعلیم کا ظہور حضرت ابوبکر کی بے مثال محبت اور وفاداری کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ انسانی عنصر کو محض ایک پس منظر قرار دے رہے ہیں، جبکہ میں اسے مرکزی ستون سمجھتی ہوں جس پر الہی مدد کا نزول ہوا۔ قرآن کا انہیں ثانیہ اثنین کہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جب وہ غار میں تھے، لیکن خاص طور پر دو میں سے دوسرا کہہ کر اللہ نے ان کی رفاقت کو وہ مقام دیا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نزدیک اس انسانی تعلق کی کتنی اہمیت تھی۔ میں ثانی اثنین کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک یہ لقب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ توحید کے سفر میں پیغمبر تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک وفادار ساتھی تھا۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے اس لقب کو براہ راست اس نصیحت سے جوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صحبت کا سب سے اہم لمحہ جسے قرآن نے محفوظ کیا وہ یہی توکل کا درس تھا۔ تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس صحبت کا اصل جوہر یہی تھا کہ ایک ساتھی دوسرے کو انسانی فکر سے الہی یقین کی طرف لے جائے؟ لیکن کیا یہ محبت ہی نہیں تھی جس نے حضرت ابوبکر کو اس مقام پر پہنچایا تھا؟ غزوہ تبوک کا واقعہ یاد کریں، جب پیغمبر نے چندے کی اپیل کی، حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کر آئے اور سمجھے کہ آج وہ سبقت لے گئے، لیکن حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ جب پیغمبر نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو ان کا تاریخی جواب تھا اللہ اور اس کا رسول۔ یہ وہی شخصیت ہے جو غار میں پریشان ہیں۔ کیا یہ تضاد ہے؟ میں کہتی ہوں بالکل نہیں۔ تبوک میں مال کی قربانی تھی اور غار میں رسول کی ذات کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ ان کی فکر مال یا اپنی جان کے لیے نہیں تھی، بلکہ اسلام کے مستقبل کے لیے تھی۔ یہ ان کی محبت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، توکل کی کمی کو نہیں۔ آپ نے بہت عمدہ مثال دی، لیکن میں اسے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں دیکھتا ہوں۔ تبوک کے موقع پر اپنا سب کچھ دے دینا اور یہ کہنا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں، یہ توکل کی عملی شکل نہیں تو اور کیا ہے؟ انہوں نے اپنا انسانی فرض ادا کیا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ غار میں بھی یہی سبق دہرایا جا رہا تھا۔ انسانی تدبیر کے طور پر وہ چھپے ہوئے تھے، لیکن جب دشمن سر پر آ گیا تو اب انسانی تدبیر ختم ہو چکی تھی، اب صرف توکل کا موقع تھا۔ پیغمبر کا جواب اسی توکل کی یاد دہانی تھی۔ وہ حضرت ابوبکر کو اسی کیفیت کی طرف واپس لا رہے تھے جس کا مظاہرہ انہوں نے تبوک میں کیا تھا، یعنی اسباب کے ختم ہونے پر صرف اللہ پر بھروسہ۔ تو آپ کے نزدیک یہ ایک اصلاحی لمحہ تھا؟ اصلاحی نہیں، میں کہوں گا ایک ارتقائی لمحہ تھا، ایک بلند مقام سے اور بلند تر مقام کی طرف سفر۔ حضرت ابوبکر کا مقام پہلے ہی بہت بلند تھا، لیکن پیغمبر کی صحبت کا کمال یہی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو اوپر کی طرف اٹھاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان ایک مسلسل سفر کا نام ہے، جہاں ہر قدم پر یقین کو مزید گہرا کرنے کا موقع ملتا ہے۔
آج کی اس گفتگو کے بعد میرا دل اب بھی اسی بات پر ٹھہرتا ہے کہ غار ثور کا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کی بے مثال انسانی محبت، جانثاری اور ذمہ داری کے احساس کو نمایاں کرتا ہے۔ ان کا اضطراب ان کی بشری فطرت کا حصہ تھا جو پیغمبر کی حفاظت کی فکر میں ڈوبی ہوئی تھی، اور یہی چیز ان کی عظمت کو چار چاند لگاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت اور وفاداری کا تقاضا کیا ہے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگرچہ حضرت ابوبکر کی وفاداری اور محبت اپنی مثال آپ تھی، لیکن اس واقعے کی اصل روح پیغمبر خدا کے ذریعے دیے گئے توکل اور اللہ پر کامل یقین کے سبق میں پوشیدہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسانی کوشش کی حد ختم ہو جائے تب ایمان کی اصل طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور حضرت ابوبکر کی فکر اس عظیم سبق کے لیے بہترین محرک بنی۔ بلا شبہ یہ واقعہ اتنا گہرا اور پہلودار ہے کہ اس کے مختلف زاویوں پر غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس میں انسانی تعلق کی خوبصورتی بھی ہے اور الہی یقین کی طاقت بھی۔ بالکل، اور شاید اصل نقطہ ان دونوں کو الگ الگ دیکھنے کے بجائے ایک ساتھ دیکھنے میں ہے۔ شاید سچی وفاداری ہی انسان کو اس مقام پر لاتی ہے جہاں اسے توکل کے حقیقی معنی سمجھ آتے ہیں۔ اس پر مزید مطالعہ اور تدبر یقیناً نئے دروا کرے گا۔